الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج کا موضوع ہے اپنے گھر والوں اور اپنی باشعور اولاد اور اپنے تمام متحدوں کو اللہ کی فرما برداری کرنے کا حکم دینے اور انہیں اس کی مخالفت سے روکنے اور انہیں سزا دینے اور اللہ کی منع کردہ چیزوں کے ارتکاب سے باز رکھنے کا بیان۔ تو چند گزارشات میں پیش کراں گا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تبارک و تعالی صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے کلام میں ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور اس پر قائم رہو۔ یہ سورۃ طٰہٰ ہے، آیت نمبر 132 ہے۔ اور فرمایا اے ایمان والو، بچاؤ تم اپنی جانوں کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے۔ یہ سورہ تحریم ہے، آیت نمبر 6 ہے۔ آگے ایک میں حدیث پیش کرنے لگا ہوں۔ وہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں ہے۔ بخاری کا نمبر ہے 1491 اور مسلم کا نمبر ہے 1079۔ مسلم کا نمبر ہے 1069۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا حضرت حسن بن علی رضی اللہ نے صدقے کی کھجوروں میں سے ایک کھجور لے کر اپنے منہ میں ڈال لی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، اسے پھینک دو۔ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ ہم صدقے کی چیز کو نہیں کھایا کرتے؟ اسے بخاری مسلم نے روایت کیا ہے اور میں نے حوالہ دے دیا ہے۔ ایک روایت میں ہے اس طرح ہے کہ ہمارے لیے صدقہ حلال نہیں ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل کے لیے صدقہ حلال نہیں تھا۔ آل سے مراد یہاں بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب۔ اس کی مزید تفصیل کے لیے دیکھیے حدیث نمبر 346 کے فوائد۔ بچوں کی تعلیم و تربیت کا پہلو بھی واضح ہے۔ بچوں کو جن چیزوں سے روکنا ضروری ہے، والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کا خیال رکھیں اور انہیں ان چیزوں سے روکتے اور سمجھاتے رہیں۔ صدقے کا مال قومی امانت ہے۔ جن گھروں اور اداروں میں یہ جمع ہوا، ان کے ذمہ داران کا فرض ہے کہ وہ اس کی حفاظت کریں اور اصل مستحق تک اسے پہنچائیں اور اپنے عزیز و اقارب کی دستبردار سے اسے بچائیں۔ آگے بھائی حدیث ہے صحیح بخاری کی اور صحیح مسلم کی، ان کا بھی نمبر نوٹ کر لیجئے۔ بخاری کا نمبر ہے 5376 اور مسلم کا نمبر ہے 2022۔ تو
یعنی ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ کے بیٹے سے روایت ہے کہ میں بچہ تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر پرورش تھا، اور میرا ہاتھ کھاتے وقت پیالے میں گھومتا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اے لڑکے، اللہ کا نام لو، بسم اللہ پڑھو، دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے قریب سے کھاؤ۔ چنانچہ اس کے بعد میرے کھانے کا طریقہ یہی رہا۔ بخاری مسلم۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، تم سب کے سب ذمہ دار ہو اور تم میں سے ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ امام حکمران ذمہ دار ہے اور اس سے اپنی رعایا کے بارے میں باز پرس ہوگی، تو آدمی اپنے گھر والوں کا نگران ہے اور اس سے اپنی رعایا اہل خانہ کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ عورت اپنے خاوند کے گھر کی نگران ہے اور اس سے اپنی رعیت، گھر میں رہنے والے بچے اور دیگر افراد کے بارے میں باز پرس ہوگی۔ خادم اپنے آقا کے مال کا نگران ہے، اس سے اس کی رعایت، مال و اسباب کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ چنانچہ تم سب اپنے اپنے دائرے میں نگران اور ذمہ دار رہو اور سب سے ان کی اپنی اپنی رعایا کے بارے میں باز پرس کی جائے گی۔ بخاری مسلم۔ آگے حدیث ہے، حضرت عمر بن شعیب رضی اللہ اپنے باپ اور وہ شعیب اپنے دادا عبداللہ بن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز کی تلقین کرو، اور جب 10 سال کی عمر میں کو پہنچ جائیں اور نماز میں سستی کریں تو اس پر انہیں سرزنش کرو اور ان کے درمیان بستروں میں تفریق کر دو۔ یہ حدیث حسن ہے، حسن درجے کی ہے، اور اسے ابو داؤد نے حسن سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ اس سے نماز کی اہمیت بھی واضح ہے، نیز یہ واضح ہوا کہ تعلیم و تربیت کے نقطہ نظر سے بچوں کو مارنا پیٹنا جائز ہے، تاہم یہ مار وحشیانہ انداز سے نہ ہو، بلکہ اسے اس طریقے سے ہو کہ بچے کی تربیت بھی ہو جائے اور اسے کوئی جسمانی نقصان بھی نہ پہنچے۔ یہ فلسفہ بالکل غلط ہے کہ بچوں کو کچھ نہ کہا جائے، مار پیٹ تو کجا، ڈانٹ ڈپٹ سے بھی گریز کیا جائے، بلکہ تہذیب و تربیت کے لیے مناسب سزا و تعزیر ضروری ہے۔ فقہاء نے لکھا ہے کہ نماز ہی کی طرح دیگر احکام شریعت میں بھی بچوں کے ذہن نشین کرائے جائیں، اور ممکن ہو تو ان کی عملی مشق بھی، جیسے رمضان میں حسب عمر اور حسب طاقت بچوں سے چند روزے رکھوائے جائیں تاکہ روزوں کی اہمیت و فرضیت ان کے دماغوں میں بیٹھ جائے، اور جب وہ شعور بلوغت کی عمر کو پہنچیں تو انہیں علم ہو کہ بیچ وقتی نماز، 5 وقت کی نماز کی طرف رمضان المبارک کے روزے کی بھی ایک مسلمان کے لیے نہایت ضروری اور فرض ہے۔ اسی طرح دیگر احکام و مسائل اور معاملات کی تعلیم بچوں کو ان کی سمجھ کے مطابق دی جائے۔ 10 سال کی عمر میں بچہ بالغ تو
معلوم نہیں ہوتا تاہم کچھ تمیز و شعور اس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس عمر میں انہیں ایک ساتھ سلانے کی بجائے علیحدہ علیحدہ بستروں پر سلایا جائے، بالخصوص بچے اور بچیوں کو علیحدہ کیا جائے۔ حضرت عمر بن شعیب رحمۃ اللہ علیہ ابراہیم اور ابو ابراہیم ان کی کنیت ہے۔ نام و نسب عمر بن شعیب بن محمد بن عبداللہ بن عمر بن عاص صحیح قریشی مدنی ہے۔ طیف میں رہائش پذیر ہو گئے تھے۔ امام نسانی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے انہیں سکا قرار دیا ہے اور 118 ہجری میں وفات پائی ہے۔ یہ جو حدیث بیان کرنے والا راوی ہے یہ اس کے حالات ہیں۔ اگلی حدیث میں ہے حضرت ابو سریہ صبرہ بن معبد جنی رضی اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم بچے کو 7 سال کی عمر میں نماز سکھاؤ اور 10 سال کی عمر میں اسے نماز میں کوتاہی کرنے پر ان کی گوشمالی کرو۔ یہ حدیث حسن ہے اور اسے ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کیا ہے، اور امام ترمذی نے کہا ہے یہ حدیث حسن ہے، اور ابو داؤد کے الفاظ یہ ہیں کہ بچوں کو نماز پڑھنے کا حکم دو جب وہ 7 سال کی عمر کو پہنچ جائیں۔ ظاہر بات ہے کہ بچوں کو نماز کی یہ تعلیم و تلقین وہی والدین اور استاذہ کر سکتے ہیں جو خود نماز کے پابند ہوں۔ صحابہ رضی اللہ عنہ کے عہد میں یہ تصور ہی نہیں تھا کہ کوئی مسلمان بھی ہو اور پھر وہ نماز نہ پڑھے، لیکن بدقسمتی سے آج کل کے مسلمان اور معاشروں میں استاذہ والدین کی اکثریت فریضہ نماز سے غافل ہے۔ ان حالات میں بچوں کو نماز کے سیکھنے اور پڑھنے کی ترغیب و تلقین کون کرے؟ علاوہ ازیں اس کو سکولوں میں بھی اس کا کوئی اہتمام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نماز پڑھنے کی اور نیک کام کرنے کی اور والدین کو اپنی اولاد کی تعلیم دینے کی اور نماز پڑھنے کی، اچھے کام کرنے کی اور برے کاموں سے روکنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو میں نے ٹوٹے پھوٹے الفاظ بیان کیے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ قبول فرمائے۔ وَقُولُوا قَوْلِي أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ۔